حدیث نمبر ہے 639۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب غزوہ موتا ہو رہی تھی اس دوران ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اس وقت زید کا جھنڈا لیا گیا وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے جھنڈا لیا وہ شہید کر دیے گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا وہ شہید کر دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس وقت آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے بہہ رہی تھیں۔ پھر خالد بن ولید نے بغیر سرداری کے جھنڈا لیا اور ان کے ہاتھوں پر یعنی وہ لشکر کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں جب لشکر کا امیر بنا کے بھیجا تھا زید بن حارثہ کو۔ کون تھے زید بن حارثہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے۔ تو آپ نے ان کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجا اور یہ وصیت فرمائی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا جائے، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں تھما دیا جائے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جس پہ مسلمان متفق ہوں۔ تو وہاں پہ جنگ موتا میں جا کے جو دشمن فوج تھی وہ اس قدر بڑی تعداد میں تھی کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے اور مسلمان صرف چند ہزار تھے، ان کا مقابلہ نہ کر پائے، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، پھر حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے از خود اپنی طرف سے ہی اس جھنڈے کو تھاما اور پورے لشکر کو بحفاظت وہاں سے جو بچ گیا تھا لے کر نکل آئے، یعنی اس طرح کی حکمت عملی اپنائی کہ لشکر کو بحفاظت نکال لائے، اور پھر دوبارہ اس جنگ کا بدلہ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجا تھا، اور اس وقت ان کی عمر 11 برس یا 9 برس مختلف روایات میں آتی ہے۔ یہ کون تھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ؟ زید بن حارثہ کے بیٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے، یعنی پوتے لگتے تھے۔ ان کے بارے میں ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، یعنی اپنے پوتے سے محبت ہوتی ہے ہر کسی کو، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ نے لشکر کا امیر بنایا تھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، یعنی جب اسامہ بن زید کو بھیجا تو اس وقت میں صحابہ کا کہنا یہ تھا کہ اس لشکر کو نہ روانہ کیا جائے۔ وہ رکا ہوا تھا، پھر وہ لشکر جا کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اسامہ بن زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن دفن سے جب فراغت پائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ نامزد ہوئے، خلیفہ مقرر ہوئے، تو انہوں نے اس لشکر کو بھیجنے کا اعلان کیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا تھا کہ نہ بھیجا جائے، اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہر طرف بغاوتیں پھوٹ پڑی ہیں، کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے بھی کر دیے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اگر مدینہ میں کوئی آدمی بھی باقی نہ بچے اور جنگلی کتے آ کے ابوبکر صدیق کی پنڈلیوں سے گوشت نوچے، میں تب بھی اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کو میرے نبی نے روانہ فرمانے کا حکم دیا تھا۔ اور پھر یہی ہوا کہ اللہ کے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح یاب واپس لوٹایا، یعنی اسامہ بن زید جو تھے وہ اپنے والد کی شہادت کا بدلہ لے کر اور فتح کی کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے تھے، حالانکہ وہ بہت چھوٹی عمر کے تھے، اور ان کے لشکر میں بڑے بڑے اکابر صحابہ اکرام تجربہ کار سپہ سالار موجود تھے۔ تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو جھنڈا، تو جب شہادت ہوئی حضرت زید رضی اللہ عنہ کی، عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر کی، اللہ نے بذریعہ وحی اپنے نبی کو مطلع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے میرا زید شہید ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹا ہے، بچپن سے جس کو اپنے ساتھ پالا پوسا بڑا کیا، شادی کی، ان کی یعنی خیال رکھا، تو وہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے میرا زید شہید ہو چکا۔ پھر فرمایا کہ پھر جھنڈا جعفر نے لیا تو شہید ہو گئے وہ بھی، پھر عبداللہ بن رواحہ نے بھی یعنی جھنڈا لیا۔ تو بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ پھر آپ نے ان کی بھی جنازہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، واللہ عالم۔ تو غائبانہ نماز جنازہ کا یعنی اور بھی بہت سی احادیث سے ہمیں ثبوت ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی۔ تو یہ